بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہم آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. بلکہ سب سے اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے، ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے. آج کا دن گزر گیا جمعرات کا تھا، لیکن کل کا دن ان کے لیے خوشیاں لے کر آ رہا ہے، اور وہ اس لیے لے کے آ رہا ہے کہ کل ہے جمعہ، اور جمعے کو عمران خان صاحب کے لیے کافی اچھی خبریں آیا کرتی ہیں. لہذا جمعۃ المبارک جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کا دن ہوگا، اور توشہ خانہ کیس جو ہے وہ کل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. ایک بات اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن ایک بات اور بھی منظر عام پہ جو آج آ رہی ہے، بلکہ آ چکی ہے، وہ ہے کہ ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، اور اب ہوائیں چل رہی ہیں عمران خان کے حق میں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں. بلے کے نشان کے لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن میں حصہ لے گی، اور بلے کا نشان بھی اس میں موجود ہوگا. اور عمران خان کو مائنس کرنے کا جو پلان تھا وہ اب کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بہت سارے جو ہمدرد ہیں، بہت سارے طاقتور لوگ ہیں، وہ عمران خان کے حق میں آوازیں بلند کرنا شروع ہو گئے ہیں اور میدان میں آ گئے ہیں. اب آتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو کہ مسلم لیگ نواز کے لیے آوازیں بلند کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے، پی ایم ایل این کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، اور عمران خان کے کٹر مخالف سمجھے جاتے تھے، وہ اب عمران خان کے حق میں آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور وہ ببانگ دوہل آ کے میڈیا میں آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور عمران خان کو جو سزا سنائی گئی توشہ خانہ میں وہ بھی غلط ہے، اور ان کو جو جیل میں ڈالا گیا وہ بھی غلط ہے. ان کو فوری طور پہ رہا ہونا چاہیے اور ان کی جیل ختم ہونی چاہیے. اب اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ آخر ہوا کیا ہے یہ آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے جو جمعرات کے دن یعنی کہ آج کے دن جو کیس چلا توشہ خانہ میں، ایک تو سپریم کورٹ میں تھا. سپریم کورٹ میں اس لیے کیس آگے نہیں بڑھ سکا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیک اپ کر لیا گیا تھا، اور آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس شروع ہوا، اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں لطیف کھوسہ صاحب پیش ہوئے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے بہت زیادہ ایگریسولی آج انہوں نے اپنے آرگومنٹس کیے. سب سے پہلے تو انہوں نے خواجہ حارث صاحب سینئر ایڈوکیٹ، جن کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اختلافات ہو گئے اور ان کو چھوڑ دیا گیا. نہیں، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے ہر کسی کلائنٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل کیس ہے، سیاسی کیس ہے، اور اس میں میرٹ والا تو ہے نہیں ہے کہ میرٹ والا کیس اور میرٹ پہ اس کو لڑا جائے گا. یہ خالصتاً سیاسی کیس ہے. عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا تھا، ان کو سزا سنانی تھی، ہر صورت میں سنانی تھی، جو کچھ بھی ہو جاتا ان کو سزا سنانی تھی، ان کو جیل میں ڈالنا تھا. وہ مریم صاحبہ کی خواہش تھی، نواز شریف صاحب کا حکم تھا. اب بھی جیل سے ویڈیوز جا رہی ہیں، ان کو بھیجی جا رہی ہیں کہ ان کی ذرا تسکین ہو جائے. اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے بات کی، انہوں نے خواجہ حارث صاحب کا بیان حلفی دیا، اور انہوں نے بیان حلفی عدالت میں سبمٹ کروایا اوپن کورٹ میں، اور انہوں نے کہا یہ ہے خواجہ حارث صاحب کا بیان حلفی، جس دن یہ فیصلہ سنایا گیا اس دن ان کے کلرک کو اغوا کر لیا گیا. وہ اس لیے اغوا کیا گیا کہ وہ اپیل فائل کر رہے تھے، ٹرائل کورٹ کے خلاف اپیل فائل کر رہے تھے، اور اگر وہ اپیل فائل ہو جاتی تو ٹرائل کورٹ کا معاملہ رک جانا تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہے ان کا بیان حلفی، جس میں انہوں نے انڈر اوتھ سے کہا کہ ان کے منشی کو اغوا کیا گیا، اور جس وجہ سے وہ عدالت میں لیٹ پہنچے. لیکن وہ 12:15 بجے عدالت میں پہنچ چکے تھے، ہمایوں دلاور کی عدالت میں، اور وہاں پہ لیکن انہوں نے ہمایوں دلاور نے کوئی بھی بات کرنے سے بجائے، کوئی آرگومنٹ سننے کے بجائے، انہوں نے کہا کہ آپ اب میرا فیصلہ سنیں، اور انہوں نے آنن فانن وہ فیصلہ بھی سنا دیا اور عمران خان صاحب کو سزا دے دی. تو یہاں سے انہوں نے شروع کیا. اس لیے آج چیف جسٹس عامر فاروق، اور اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا سامنے رکھا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جی بالکل سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہمیں موصول ہو چکا ہے، اور اس فیصلے میں کیا لکھا ہے؟ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ بادی النظر میں، یعنی کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کہہ رہا ہے کہ پریما فیشی بادی النظر میں یہ جو ٹرائل ہوا ہے یہ درست نہیں ہوا، اس میں irregularities ہیں، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. تو وہ ایک شارٹ آرڈر وہ ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ معاملہ آئے گا. اور آج 2 بجے سپریم کورٹ میں رکھا ہوا تھا، اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کیونکہ 2 بجے کنکلوڈ نہیں ہو سکا، اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے کو اب ہم پینڈنگ کرتے ہیں، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو آ لینے دیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آج آئے گا، یعنی کہ جمعۃ المبارک کو کل آئے گا، اور اس کے بعد اگلے ہفتے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے گا. اور یہ بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، اس لیے ان کی رہائی کو روکنے کے لیے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور ان کو مختلف مقدمات میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا جی کہ صدر پاکستان نے 14 اگست کو 6 ماہ کی سزا بھی کم کر دی ہے، قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کی ہے. تو اس طریقے سے عمران خان صاحب کی سزا رہ گئی ہے 2.5 سال. تو
ابھی ایک اور موقع ملے گا تو اس سے بھی کم، لیکن اصل میں یہ کیس ختم ہونا چاہیے، تو اس پہ آ رہے ہیں۔ پھر لطیف خان کھوسہ صاحب نے یہ بتایا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں بتایا کہ یہ کمپلینٹ ہی نہیں بنتی، بنیادی طور پہ یہ کمپلینٹ ہی غلط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپلینٹ اس لیے بھی نہیں بنتی کہ توشہ خانہ میں تو زرداری صاحب کے، گیلانی صاحب کے، نواز شریف صاحب کے 3 ریفرنس واپس ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا یہ کمپلینٹ کہاں سے بنتی ہے۔ بہرحال سردار لطیف کھوسہ صاحب نے مختلف عدالتوں کے فیصلے پڑھ کر سنائے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الیکشن کمیشن، سیکٹری الیکشن کمیشن نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ٹرائل کورٹ میں ہوا وہ ایک بہت ہی لطیف ہے۔ دوسرا سردار لطیف کھوسہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی، بار بار وہ پنچ کرتے رہے، اور وہ کرتے رہے چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ کے حکم کی بے توقیری کی ہے ہمایوں دلاور نے، آپ کے فیصلے کو نہیں مانا، انہوں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا، آپ نے کچھ کہا انہوں نے کچھ اور کیا۔ تو یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلینٹ دائر کرنے کا اجازت نامہ قانون کے مطابق نہیں۔ چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب نے کہا جی بالکل وہ اجازت نامہ ہی درست نہیں ہے، ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی نظر انداز کیا، ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت غلطیاں ہیں، اور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہماری اپیل منظور کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ بھیجی، ٹرائل کورٹ فیصلوں پر ہم نظر ثانی میں آئے اور آپ نے بھی قبول کر لیے، آپ کے آرڈر کو دیکھتے ہوئے پھر بھی جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا، یعنی کہ جو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا ہمایوں دلاور نے تو وہ بھی نہیں نہ مانے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چیئرمین عمران خان کو ٹرائل کورٹ نے 3 سال کی سزا بھی سنا دی، اور یکدم سزا سنا دی، اور اس کے بعد خواجہ حارث صاحب کو بھی نہیں سنا گیا، ان کے گواہان کو بھی نہیں لیا گیا۔ 5 اگست کو خواجہ حارث کے منشی کو اغوا کیا گیا، اور خواجہ حارث کا بیان حلفی موجود ہے۔ خواجہ حارث نے وجہ لکھی کہ وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے لیٹ کیوں ہوئے، اور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو کیس قابل سماعت ہونے یا دوبارہ دلائل سننے کا حکم دیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کی خلاف ورزی کی۔ ہمارا اعتراض یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ درست فورم پر دائر نہیں کی گئی، الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کی جا سکتی تھی، سیشن عدالت براہ راست کمپلینٹ قابل سماعت ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتی، مجسٹریٹ نے کیس اسکروٹنی کے سیشن عدالت کو ٹرائل کے لیے بھیجنا ہوتا ہے، یعنی شروع سے ہی یہ ترتیب کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ اس کے بعد کھوسہ صاحب نے کہا کہ 4 اگست کو آپ کا آرڈر آیا، آپ نے قابل سماعت کا معاملہ ریمانڈ بیک کیا، 5 تاریخ کو آپ کا آرڈر سپریم کورٹ چیلنج کر دیا گیا، خواجہ حارث کے کلرک کے اغوا کی کوشش کی گئی، اور خواجہ حارث نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام درخواست لکھی اور معاملہ بتایا۔ خواجہ صاحب 12:15 پر ٹرائل کورٹ پہنچ گئے تھے، جج صاحب نے کہا اب ضرورت نہیں، آپ آرڈر سنیں۔ 12 بجकर یعنی کہ ہمایوں دلاور نے کہا تو 12:30 پر جج صاحب نے شارٹ آرڈر سناتے ہوئے 3 سال سزا سنا دی۔ 12:35 پتا چلا کہ لاہور پولیس گرفتار کرنے بھی پہنچ گئی ہے، اور فیصلے کے 5 منٹ بعد گرفتاری کے لیے پہنچ گئی۔ عمران خان صاحب کے دروازے، گھر کے دروازے توڑے گئے، اور واش روم کے دروازے توڑے گئے، اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر آئے، بیرسٹر گوہر نے بھی یہی کہا کہ عدالت کے حکم کے باوجود ہمیں ٹرائل کورٹ نے نہیں سنا، اس کمپلین میں جو CRPC کے تحت طریقہ کار ہے وہی اپنایا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم نے درخواست بھی دائر کی، لیکن جج صاحب نے خارج کر دی، یعنی کہ ہمایوں دلاور صاحب نے اس کیس کے خلاف ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ فوری تاری نظرثانی درخواست دائر کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کیا۔ جج صاحب نے ہمیں سنے بغیر ایک بار پھر خارج کر دی۔ اس کے بعد دلائل مکمل ہونے کے بعد امجد پرویز صاحب جو اس کے سرکاری وکیل ہیں انہوں نے آرگومنٹ کیے، ان کے ذرا آرگومنٹ سن لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا مضبوط کیس ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین عمران خان نے کوئی جیولری یا گاڑی ڈکلیئر نہیں کی، چیئرمین عمران خان نے ریٹرن میں 4 بکریاں مسلسل ظاہر کی جاتی رہیں۔ امجد پرویز نے کہا کہ سپریم کورٹ اور سنگل بینچ میں زیر سماعت کی وجہ سے یہ بینچ معاملے پر کوئی آبزرویشن نہیں دے سکتا۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ بینچ تو سپریم کورٹ اور سنگل بینچ کے درمیان سینڈوچ ہو گیا ہے، اور سزا معطلی کی درخواست پر عدالت میرٹ پر گہرائی میں نہیں جائے گی، اور یہ سوالات تو آئیں گے کہ ملزم کو حق دفاع نہیں دیا گیا، یعنی چیف جسٹس صاحب اب خود کہہ رہے ہیں عامر فاروق صاحب کہ یہ سوالات تو آئیں گے کہ ملزم کو دفاع کا حق ہی نہیں دیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور گوشوارے تو اپنے کنسلٹنٹ مشاورے سے جمع کرائے جاتے ہیں۔ امجد پرویز صاحب نے کہا تو یہ تو کلائنٹ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اثاثے کیا تھے، اور چیئرمین PTI عمران خان کی فیملی کے پاس 3 سال تک کوئی جیولری یا موٹر سائیکل تک نہیں تھی، اور مجھے تو کوئی اپنے ریٹرن فائل کرنے کا کہے تو میں خود نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو ریٹرن فائل کرنے ہوتے ہیں وہ ایک ٹیکنیکل کام ہے، تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ظاہر ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے تو فائل نہیں کیے، اور جو ٹیکس آفیسرز ہیں، ٹیکس کا سٹاف ہے اس نے کیے ہیں، تو وہی گواہ آئے گا، تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کو اون کر رہے ہیں کہ ہاں بالکل بات یہ درست ہے۔ اور دوسرا دورانیے والا، تیسرا اتھارٹی والا، اس کا سوال یہ بھی ہے کہ ان کو آخری دن سنا نہیں گیا، ان کا حق دفاع بھی ختم ہوا، امجد پرویز صاحب نے کہا، اور انہوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا۔ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ زیر التوا ہے، سنگل بینچ میں بھی ان کی پیٹیشن زیر التوا تھی۔ اچھا، امجد پرویز صاحب جب مختلف سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو امجد پرویز صاحب کو چیف جسٹس صاحب نے خود ہی گھیر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو مرکزی اپیل کا نہیں، سزا معطلی کا معاملہ ہے،
چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس وجہ سے ان کی درخواست خارج کریں عمران خان صاحب کی. امجد پرویز صاحب کہہ رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو نوٹس جاری ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس گراؤنڈ پہ اپیل مسترد کر دی جائے. یعنی وہ بھی انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی اپیل کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے, سرکاری وکیل بھی. اور میرا مدعا یہ ہے کہ کم از کم اسٹیٹ کو نوٹس کر کے سنوائی کا موقع دیا جائے. اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو صرف مطلب ہے لنگر آن کر دیا جائے کہ ایک سرکار کے وکیل کو بھی بلا لیا جائے, یہ تو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں, ایک سرکار کے وکیل کو بھی بلا لیا جائے تاکہ یہ معاملہ آگے سے آگے بڑھتا رہے اور عمران خان صاحب رہا نہ ہو سکیں اور اس دوران کچھ اور کام کرنے ہوں گے. 2 نمبر, تو جب امجد پرویز صاحب کہہ رہے تھے کہ سرکاری وکیل کو بلائیں تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ریاست کو نوٹس جاری کر بھی دیں تو انہوں نے آ کر کرنا کیا ہے, ریاست کے پاس فیصلے کے دفاع کا حق موجود ہے. امجد پرویز صاحب کہتے ہیں ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فیصلے کا دفاع کرے گی یا نہیں کرے گی. آپ کو لگتا ہے ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا یہ مختصر سزا ہے اور یہ بغیر نوٹس بھی معطل ہو سکتی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یعنی یہی فیصلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر نوٹس کے بھی یہ سزا معطل ہو سکتی ہے, اس لیے سرکار کے وکیل کو یا کسی کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں کہ بغیر نوٹس کے سزا معطل ہوتی ہے. امجد پرویز صاحب کہہ رہے ہیں اگر 3 ماہ سزا ہو تو اس میں بھی نوٹس جاری کرنا ہوتا ہے. چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں تو 3 ماہ کی سزا میں عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ سزا اسی وقت معطل کر سکتی ہے. وکیل صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیپٹن سفر کی ایک مثال دی گئی کہ جی ان کو 1 سال سزا ہوئی تھی لیکن وہ 3 ماہ کے بعد معطل کی گئی تھی. بہرحال صورتحال کلوزنگ سیریمنی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوئی کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے معذرت کی اور انہوں نے معافی مانگی ہمایوں دلاور کے معاملات پہ. انہوں نے کہا جی خصوصا غلطی ہو جاتی ہے اور ان کو بھی اعتماد بھی دینا ہے ماتحت عدلیہ کو, ججوں کو, تو غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کو درست بھی کیا جا سکتا ہے, تو اس لیے آپ بہت زیادہ جذباتی ہیں. دوسری جانب پاکستان بار کونسل کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ آج میدان میں آئے اور انہوں نے آ کے باقاعدہ طور پہ کہا کہ عمران خان صاحب کی سزا درست نہیں ہے اور اس کو معطل ہونا چاہیے اور ان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے, جو کیس ہے, وہ غلط طریقے سے ٹرائل کیا گیا ہے. تو پاکستان بار کونسل سے بھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی. چیف جسٹس صاحب بھی معذرت کر رہے ہیں عامر فاروق صاحب, اور اس کے بعد اس کی وجہ میں بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آبزرویشن دی ہے اور جو شارٹ آرڈر دیا ہوا ہے آرڈر آف دا ڈے کل کا, وہ کافی تلوار ہے بڑی کہ اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یا تو اس کو ٹھیک کر لیں اور ورنہ پھر ہم موجود ہیں. اجازت دیجیے.